شروع میں کسی فرد کا جب کوئی آئیڈیا اس کے پیشن کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو بہت ہی ناقابل یقین چیزیں کرنے کی قابل بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ شخص بہت سے ناقابل یقین کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور یہی پیشن اس بندے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اپنے پیشن کے پیچھے چلنے والے اسکول اور کالج کے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یا بڑی بڑی تنہائیاں چھوڑنے والے افراد، اور یہ سب لوگ اپنے منزل کی طرف اکیلے ہی نکل جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو مجروح سلطان پوری صاحب نے فرمایا ہے، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارے اور کمپنیاں کب اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں؟ جس طرح ہم نے اپنے پہلی ویڈیوز میں ذکر کیا کہ والمارٹ کا آغاز ایک چھوٹی سی کمپنی سے ہوا، اور مائکروسافٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جنرل الیکٹرک اور فورڈ بلکہ تقریباً ساری کمپنیاں چھوٹے چھوٹے کمپنیوں کی حیثیت سے شروع ہوئی اور بعد میں جا کے وہ بلین ڈالرز کمپنی کی حیثیت اختیار کر گئے، اور ان میں سے کوئی بھی کمپنی راتوں رات بلین ڈالر کمپنی نہیں بن گئی تھی، اور تقریباً ہر کمپنی کا آغاز ایک جیسی ہی ہوا۔ زیادہ تر کمپنیوں کا آغاز ایک فرد یا ایک آئیڈیا یا چند افراد کے چھوٹے سے گروپ کے آئیڈیا سے ہوا، اور بعد میں جا کر کچھ کمپنیاں والمارٹ کی طرح بلین ڈالرز کارپوریشن بن گئے، جبکہ کچھ کمپنیاں چند ہی سالوں میں ناکام ہو گئے۔ شروع میں کسی فرد کا جب کوئی آئیڈیا اس کے پیشن کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو بہت ہی ناقابل یقین چیزیں کرنے کی قابل بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ شخص بہت سے ناقابل یقین کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور یہی پیشن اس بندے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگوں کو یکساں طور پر فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اپنے پیشن کے پیچھے چلنے والے اسکول اور کالج کے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یا بڑی بڑی تنہائیاں چھوڑنے والے افراد، اور یہ سب لوگ اپنے منزل کی طرف اکیلے ہی نکل جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو مجروح سلطان پوری صاحب نے فرمایا ہے، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور پیشنیٹ لوگ چاہے لیڈر کی شکل میں ہو یا امپلائی کی شکل میں، پھر وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تنخواہیں اور عہدے چھوڑ کر اپنے پیشن کے پیچھے ایک معمولی سے عہدے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکلی اور لاجیکلی ان کو ناکامی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی کود پڑ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد اور اپنے پیشن کے ذریعے ظاہری ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ وائی ٹائپ لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے جو ہم اور آپ کو نظر نہیں آتے، اس لیے ظاہری طور پر ہمیں تو ناکامی نظر آتی ہے لیکن ان کو اصل اس ناکامی میں کامیابی نظر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، محروم تماشا کو پھر دیدئی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے بزنس ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف پیشن ہی کافی نہیں، اور اس پیشن کو لانگ ٹرم برقرار رکھنے کے لیے ایک ادارے کی سٹرکچر اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مقصد کے بغیر ایک نظام اور ادارے کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے، تو اسی طرح
طرح ایک نظام اور سٹرکچر کے بغیر صرف پیشن پہ چلنے والے ناکام ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ماضی میں تھوڑا سا جان کے اور .com کے شروعات کے بارے میں سوچے تو پیشن تو بہت تھا لیکن سٹرکچر نہیں تھا، جبکہ انڈیکارڈ ہاؤس کے ٹائٹینز کو اس قسم کے پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کمپنی اور ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے سسٹم اور پروسیسز کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور اسٹیٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ صرف 10% ان کمپنیوں میں تھے جو پہلے 3 سال میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ اور پیشن کو باقی رکھنے کے لیے سٹرکچر اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سٹرکچر اور نظام بھی پیشن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے ادارے اور کمپنی میں ایسے امپلائیز ہیں جن کا پیشن کچھ اور ہے اور پروفیشن کچھ اور، وہ کام تو کریں گے لیکن امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پیشن کی پیچھے تو چل جاتے ہیں لیکن نظام اور سٹرکچر پہ بلیف نہیں رکھتے تو ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سٹرکچر اور نظام پہ بلیف رکھتے ہیں اور پیشنیٹ نہیں ہوتے، تو پھر وہ بھی بزنس تو چلا لیتے ہیں لیکن لیڈ نہیں کر پاتے۔ کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ کسی ادارے یا کمپنی کو چلانے اور لیڈ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں وہ تو پیشنیٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جب کچھ اچیو کر پاتے ہیں تو اپنے پیشن اور پرپس کو بھول جاتے ہیں اور واٹ اور ہاؤ پہ فوکس کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی والمارٹ کی طرح ہوتا ہے۔ والمارٹ کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں، لیکن یہاں مختصر یہ کہ والمارٹ سیم والٹن نے اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ کیسے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور وہ ایک کارپوریشن اور کمیونٹی کے درمیان ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اور CEO اس مقصد کو بھول گئے اور وہ واٹ اور ہاؤ یعنی اچیومنٹس اور ریونیو پہ انہوں نے فوکس کیا۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھر ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات بن گئے اور بہت سارے سٹورز ان کے بند کرنے پڑے، جبکہ انڈیکارڈ کے اونرز نے ایسا نہیں کیا، اور وہ جو کچھ سوچتے، عمل کرتے یا کمیونیکیٹ کرتے تو انسائیڈ آؤٹ کمیونیکیٹ کرتے، یعنی جو ان کا مقصد تھا تو پھر اسی طرح سوچتے، عمل کرتے اور کمیونیکیٹ کرتے۔ تو اپنے مقصد میں کلیئرٹی کے بعد انہوں نے ہاؤ یعنی پروسیس اور سسٹم پہ توجہ دی، اور اس کے بعد وہ واٹ یعنی پروڈکٹس اور سروسز پہ انہوں نے توجہ دی، یعنی گولڈن سرکل میں بیلنس کو قائم رکھا۔ لیکن جو انہوں نے بھی ترقی کی تو ان کا سسٹم بھی الٹا ہو گیا، یعنی انہوں نے اسٹیٹسٹک نتائج اور ریزلٹ اپنے سامنے رکھے اور اپنی ویژن اور مقصد کو سائڈ پہ رکھا۔ تو ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ وہ سپلٹ ہو گئے۔ کسی بھی ادارے یا کمپنی کا سب سے بڑا چیلنج سکسیس ہے، کیونکہ جب کوئی ادارہ یا کمپنی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا فاؤنڈر جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنے پیشن کے مطابق کرتا ہے، مارکیٹنگ سے لے کے پروڈکٹس بنانے تک، امپلائیز کو ہائرنگ اور فائرنگ، اسی طرح جتنی بھی بڑے بڑے فیصلے کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہ سب اپنے پیشن کے مطابق کرتا ہے، اور ان کو یہ فیصلے اس لیے درست بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسی جیسی کوئی کمپنی یا ادارہ بڑھتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے تو ظاہری طور پر ایک فرد کے لیے تمام فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ڈیسیژن کے لیے وہ نہ صرف دوسروں پر اعتماد کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی امپلائیز کو ہائر کرنے یا فائر کرنے کا اختیار بھی ایگزیکٹیوز کو دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ اس ادارے کے امپلائیز اور ایگزیکٹیوز کو ادارے کے پرپس اور ویژن پر فوکس کرنا چاہیے، ورنہ ادارے کا پرپس ڈائلیوٹ ہو جائے گا اور وہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ ادارہ یا کمپنی کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جہاں شروع میں اس ادارے یا کمپنی کا فاؤنڈر اپنے پیشن کے مطابق ڈیسیژن کرتا تھا تو پھر سٹیٹسٹکس، ریونیوز اور پیسوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر آپ سوچ لیجئے گا کہ وہ لوگ مقصد سے ہٹیں گے یا نہیں، اور پھر اس ادارے اور کمپنی میں امپلائیز کے لیے کوئی انسپریشن نہیں رہ جائے گی، بلکہ امپلائیز تو صرف پیسہ کمانے کے لیے آئیں گے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر اندر کے لوگ ایسا محسوس کر رہے ہو تو باہر کے لوگ کیا
तासुर लेंगे और फिर इस इदारे और कंपनी को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, यानी चालबाजी का, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, बोनस, और इसके जरिए अपने एम्प्लॉइज को रोके रखेंगे। ये जो डायग्राम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन और इदारे की जिंदगी की अक्कासी करती है। ऊपर की लाइन इदारे की वट की ग्रोथ को जाहिर करती है। यहाँ वट से मुराद इस कंपनी और इदारे की रेवेन्यू, पैसा, मार्केट शेयर वगैरह वगैरह, बल्कि ये मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। ये इदारे के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे है कि वो क्या काम करती है। और दूसरी लाइन इस इदारे के मकसद का इजहार करती है। तो इस डायग्राम का मकसद ये है कि जैसे जैसे आपका इदारा बढ़ेगा, यानी आपकी रेवेन्यू और आपके रिजल्ट्स अच्छे होते जाएंगे, तो साथ साथ आपने इस पे भी ध्यान रखना है कि आपका मकसद तो फौत नहीं हो रहा, कि आपका मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। तो अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो इदारा कामयाब होगा, और अगर साथ साथ नहीं चलेंगे, यानी सिर्फ रिजल्ट्स होंगे, मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो इदारा नाकामी की तरफ जा रहा है। जब इदारे छोटे होते हैं तो चूंकि फाउंडर मौजूद होता है तो उनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मकसद लोग नहीं भूल जाते, यानी पैसे और रेवेन्यू पे भी तवज्जो होती है, निजाम और सिस्टम भी साथ साथ चलता है, लेकिन मकसद भी लोगों को याद रहता है, क्योंकि इंस्पिरेशन का जो सोर्स है यानी लीडर वो खुद मौजूद होता है और रोजाना के एतबार से वो एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए इंस्पिरेशन और मकसद का ध्यान रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब इदारे का फाउंडर या मर जाए या इदारा छोड़ दे, तो फिर वो इदारा छोटा हो या बड़ा, उसको ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि वो अपने बानी के मकसद को याद रखे और कभी भूले ना। अब दूसरा सवाल ये है कि ये निजाम बनाएगा कौन? तो इसके बारे में हम पहली वीडियो में अर्ज कर चुके हैं कि वाई टाइप के लोग यानी विजनरी लोग निजाम नहीं बनाते, हाउ टाइप के लोग यानी एग्जीक्यूटिव्स ये लोग निजाम बनाते हैं। तो हर विजनरी बंदे को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को इंस्पायर करे कि वो ऐसा निजाम बनाए कि उसके विजन और मकसद को उसके जाने के बाद भी बरकरार रहे। तो ये जिम्मेदारी फाउंडर और बानी की है, और उस फाउंडर को ये भी चाहिए कि वो अपने इदारे और कंपनी को इस काबिल बनाए कि वो किसी वक्त भी छोड़ दे, ताकि वो अपने मकसद के हुसूल में अपना सफर जारी व सारी रखे। क्योंकि हमारा तो ये यकीन है कि किसी भी वक्त हमें मौत आ सकती है और हम इस इदारे और कंपनी को तो छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या होगा इस इदारे और कंपनी का? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इदारा न सिर्फ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा, बल्कि लोग इसके फवायद के बारे में डाउटफुल होंगे। और तारीख गवाह है कि वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, दी गैप, डेल कंप्यूटर और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां इसी प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। जब इन कंपनियों ने अपने मकसद को छोड़ दिया और अपने लोगों को इंस्पायर ना कर सके, तो इसलिए लोगों ने भी इन पर एतमाद करना छोड़ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।